اس لیے اب اس کے دل میں اس کے لیے خاصا اطمینان سا پیدا ہو گیا تھا۔ عمران کی کار خاصی تیز رفتاری سے دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ریٹا نے جو کچھ اسے بتایا تھا، سیکرٹری وزارت سائنس ڈاکٹر بشارت نے اس سے قطعی مختلف بات کی تھی۔ ریٹا کے مطابق یہ سینٹر ناشان سے مغرب کی سمت راگا نامی علاقے میں بنایا جانا تھا، جبکہ ڈاکٹر بشارت کے مطابق یہ سینٹر ناشان سے شمال کی جانب اروکا نامی علاقے میں بننا تھا۔ اور سر جان آرنلڈ بھی غائب تھے اور سپر فیاض بھی۔ وہ اب اس لیے دانش منزل جا رہا تھا تاکہ وہاں جا کر وہ صفدر کی رپورٹ خود سن سکے، کیونکہ اس نے سر سلطان کے پاس جانے سے پہلے بلیک زیرو کو ہدایت کر دی تھی کہ وہ صفدر کو اسپیشل ہیلی کاپٹر کے ذریعے نشان بھجوا کر سپرنٹینڈنٹ فیاض کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے۔ اسے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ سر جان آرنلڈ کی گمشدگی کا کیس سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ذمہ لگایا گیا ہے، لیکن مقامی آدمی کاؤنٹ کا رول اس میں اور ہے۔ فیاض جیسے آدمی کا اس طرح ایمرجنسی میں کاؤنٹ کے ساتھ نشان جانے اور پھر اس کے غائب ہو جانے والی بات اسے پریشان کر رہی تھی، کیونکہ بظاہر ان میں سے اسے کوئی رابطہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دانش منزل پہنچ کر اس نے کار کھلے صحن میں روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، صفدر کی طرف سے کوئی رپورٹ آئی ہے؟ عمران نے سلام دعا کے بعد کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں آئی، لیکن آپ کی سنجیدگی بتا رہی ہے کہ معاملات صرف سپرنٹینڈنٹ فیاض کی گمشدگی تک محدود نہیں ہے۔ بلیک زیرو نے بھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، معاملات نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے، عمران نے کہا، اور پھر سر سلطان کے پاس جانے، وہاں ریٹا سے ہونے والی ملاقات اور گریٹ لینڈ کے ہوم سیکرٹری کی طرف سے لکھے گئے خط سمیت سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ او تو اصل مسئلہ یہ تھا، لیکن اس میں سپرنٹینڈنٹ فیاض کی گمشدگی کا کیا کردار ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ اسی بات پر تو میں خود حیران ہو رہا ہوں۔ یہ تو کافی بڑا کیس ہے، اس میں سپر فیاض اور ایک مقامی بدماش کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، اور پھر اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ صاحب یہاں موجود ہیں؟ دوسری طرف سے سلیمان کی آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ میں عمران بول رہا ہوں سلیمان، کیا بات ہے؟ عمران نے اس بار اصل آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، ابھی فون آیا ہے جس میں کوئی غیر ملکی بول رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ علی عمران کا نمبر ہے، جس پر میں نے اس سے پوچھا کہ کون بول رہا ہے، تو اس نے کہا کہ عمران صاحب کہاں ہیں، ان سے سپرنٹینڈنٹ فیاض بات کرنا چاہتے ہیں، جس پر میں نے انہیں کہا کہ آپ موجود نہیں ہیں، فیاض سے میری بات کراؤ۔ تو اس غیر ملکی نے کہا کہ فیاض صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، چنانچہ میں نے انہیں کہا کہ وہ 5 منٹ بعد فون کریں، میں اس دوران آپ کو تلاش کرتا ہوں، جس پر رابطہ ختم ہو گیا، اس پر میں نے آپ کو یہاں فون کیا ہے۔ سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو کہ اسپیشل روم میں جا کر فون کا رابطہ دانش منزل کے اسپیشل فون سے کر دو، عمران نے کہا۔ جی صاحب، دوسری طرف سے سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ فیاض غیر ملکیوں کی تحویل میں ہے، لیکن یہ غیر ملکی کون ہو سکتے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہ تو بعد میں سوچیں گے، فی الحال یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ فیاض مجھ سے کیوں رابطہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ غیر ملکی اس بات پر کیسے آمادہ ہو گئے ہیں کہ مجھ سے اس کا رابطہ کرا دے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کہیں تو میں آنے والی کال کے منبع کو چیک کر لوں، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ او ہاں، تم جا کر مشین آن کر دو اور کال کے منبع کو چیک کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص بات سامنے آ جائے، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا جو لیبارٹری کی طرف جاتا تھا۔ پھر تقریباً 7-8 منٹ کے وقفے کے بعد اسپیشل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی سلیمان کی آواز میں کہا۔ عمران صاحب کا پتہ چلا، فیاض صاحب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اور عمران فوراً ہی سمجھ گیا کہ بولنے والا اکریمی ہے۔ ہاں، ہولڈ آن کریں، عمران نے سلیمان کے لہجے میں کہا، اور ریسیور پر ہاتھ رکھ کر چند لمحوں بعد اس نے ریسیور سے ہاتھ اٹھا دیا۔ علی عمران MSCDSC آکسن بازبان ہویش بول رہا ہوں، عمران نے اس پر اپنی اصل آواز میں کہا۔ عمران، میں فیاض بول رہا ہوں۔ فیاض کی آواز سنائی دی، لیکن اس کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز سن کر عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ فیاض کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت انتہائی بے بسی اور خوف کے عالم میں بات کر رہا ہے۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تمہاری بیوی نے تو میرا ناک میں دم کر رکھا ہے، عمران نے جان بوجھ کر چہکتے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اب اسے معاملے کی کسی حد تک سمجھ آ گئی تھی کہ وہ غیر ملکی اپنے کسی مقصد کے لیے فیاض سے زبردستی فون کرا رہا ہے، اور عمران کی آواز وہ غیر ملکی بھی سن رہا ہوگا، اس لیے عمران نے اس لہجے میں بات کی تھی تاکہ اسے یہ شک نہ پڑے کہ عمران مشکوک ہو گیا ہے۔ عمران پلیز میری بات سنجیدگی سے سنو، جو فائل میں نے تمہیں بینک کے لاکر میں رکھنے کے لیے دی تھی وہ اب مجھے چاہیے، لیکن میں خود تمہارے پاس نہیں آ سکتا اور اپنا آدمی بھیج رہا ہوں، تم یہ فائل لاکر سے نکلوا کر اسے دے دو، فیاض نے کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بات کرتے ہوئے سہما ہوا ہے، اور عمران نے
بے اختیار اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ اب ساری صورتحال کو سمجھ گیا ہو۔ حالانکہ نہ ہی فیاض نے اسے کوئی فائل دی تھی اور نہ ہی فیاض کی اس سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن فیاض کی بات سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے ان غیر ملکیوں کو چکر دے رکھا ہے کہ اس نے کوئی فائل عمران کو دی ہوئی ہے جو اس نے بینک لاکر میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ بیش تو آدمی، میں نے تمہاری فائل کا اچار تو نہیں ڈالنا، البتہ میری فیس اس آدمی کے ہاتھ بھجوا دینا ورنہ فائل نہیں دوں گا، عمران نے کہا۔ فیس بھی بھجوا دوں گا، تم مجھ سے فائل ضرور دے دینا۔ دوسری طرف سے فیاض کی آواز سنائی دی، لیکن اس بار اس کا لہجہ سن کر ہی عمران بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ فیاض کے لہجے میں اس بار زندگی کی لہر موجود تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ فیاض جو کچھ چاہتا تھا وہ عمران نے پورا کر دیا تھا۔ کہا تو ہے کہ میں نے تمہاری فائل کا اچار تو نہیں ڈالا، مجھے تو اپنی فیس سے غرض ہے، پھر کب بھیج رہے ہو اپنے آدمی کو؟ عمران نے کہا جلد ہی پہنچ جائے گا، فیاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے بلیک زیرو کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو واپس آ گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار تھے۔ عمران صاحب، یہ کال جنوبی ایکریمیا سے کی جا رہی تھی، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ جنوبی ایکریمیا سے؟ اتنی دور سے نہیں، اتنی دور کی کال اس قدر صاف اور واضح نہیں ہو سکتی، یہ کال تو کہیں قریب سے ہی کی جا رہی تھی، عمران نے کہا۔ اسی باتوں تو مجھے پریشان کر دیا ہے، مشین کے مطابق کال جنوبی ایکریمیا سے ہو رہی تھی، لیکن آواز کی پاور لائننگ شو کرنے والا میٹر بتا رہا تھا کہ کال قریب سے ہو رہی ہے۔ بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میٹر پر کیا ریڈنگ تھی؟ عمران نے ہون بھیجتے ہوئے کہا۔ 33431، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ تو عمران نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی فراخ اور صاف پیشانی پر لکیریں سی ابھر آئی تھی۔ دنیا کا نقشہ لے آؤ، وہ نقشہ جس میں طول بلد اور عرض بلد کی مکمل گرافنگ دی گئی ہے۔ چند لمحوں بعد عمران نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ تو بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے یکلہت چوکنا انداز میں کہا۔ میرے فلیٹ پر جاؤ، وہاں کوئی آدمی سپر فیاض کا نمائندہ بن کر آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آدمی وہاں پہنچے اسے بے ہوش کر کے یہاں دانش منزل پہنچا دینا۔ جوانا کو ساتھ لے جاؤ، وہ باہر کی نگرانی کرے گا۔ اگر اس کا کوئی اور ساتھی ہوا تو جوانا اسے بے ہوش کر کے رانا ہاؤس پہنچا دے گا، لیکن اصل آدمی کو تم نے خود دانش منزل پہنچانا ہے، عمران نے تفصیل سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران نے ریسیور رکھا اور ایک طرف رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کر اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے اس کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا۔ سلیمان بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد سلیمان کی آواز سنائی دی۔ سلیمان، چونکہ فون یہاں دانش منزل کے ساتھ ڈائریکٹ ہے اس لیے میں نے ٹرانسمیٹر کال کی ہے۔ جوزف اور جوانا کو میں فلیٹ پر بھیج رہا ہوں۔ فیاض کسی آدمی کو فلیٹ پر بھجوا رہا ہے، جوزف اسے بے ہوش کر کے دانش منزل پہنچا دے گا جبکہ جوانا باہر کی نگرانی کرے گا، اوور۔ عمران نے کہا۔ جی صاحب، لیکن فیاض صاحب باہر یہ تو ہے نا، اوور۔ سلیمان نے کہا۔ فی الحال تو زندہ ہے، باقی اللہ مہربانی کرے گا، لیکن تم اس کے لیے اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو، اوور۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کا اکلوتا فنانسر ہے اور میں آپ کا اکلوتا باورچی، باقی آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اوور۔ سلیمان نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ گھبراؤ نہیں، تمہارے حریرہ جات بنتے رہیں گے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس دوران بلیک زیرو نقشہ لے کر واپس کرسی پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے نقشہ کھولا اور عمران کے سامنے رکھ دیا۔ 33431 ہی بتایا تھا نا تم نے، عمران نے نقشے پر جھکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، ساؤنڈز ویوز پاور لائننگ میٹر پر یہی تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے قلم دان میں سے ایک پینسل اٹھائی اور پھر اس نے نقشے پر نشانات لگانے شروع کر دیے۔ پھر کافی دیر کے غور و خوض کے بعد اس نے ایک جگہ دائرہ سا لگا دیا۔ میٹر جو کچھ بتا رہا ہے اس کے مطابق تو یہ کال بہادرستان کے اس جنوبی پہاڑی علاقے سے ہو رہی تھی، لیکن مشین تو اسے جنوبی ایکریمیا بتا رہی ہے۔ آخر یہ کیا چکر ہے، عمران نے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ او تو یہ بات ہے، او ویری بیڈ، تو یہ ہے اصل معاملہ، عمران نے اچھلتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا عمران صاحب، بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ جو مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب حل ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ کیا کچھ مجھے بھی تو سمجھائیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے نقشہ بند کر دیا۔ سر جان آرنر کے اغوا کا مسئلہ تو میں نے تمہیں بتایا تھا، اور وزارت سائنس کے سیکرٹری ڈاکٹر بشارت کے مطابق حکومت پاکیشیا اور حکومت گریٹ لینڈ کے ساتھ مل کر ناشان کے قریب ساسک پروجیکٹ قائم کر رہی ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے نہ صرف ہمسایہ ملکوں میں ہونے والی تمام ٹرانسمیٹر کالز کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا، بلکہ مواصلاتی سیاروں کے ذریعے جو فون کالز ہوتی ہیں ان کو بھی مانیٹر کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح ہمسایہ ملکوں کے دفاعی راز حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ان کے دفاعی نظام پر بھی
نظر رکھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی فوجوں کی نقل و حرکت اور ان کی دفاعی اور جارحانہ پالیسی کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے، اور یہ ساری کارروائی ملکی دفاع کے لیے انتہائی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن سرجان ناشان سے اغوا کر لیے گئے، اس کا کیس سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کو سونپا گیا تو فیاض ایک مقامی بدماش کے ساتھ ناشان گیا، وہاں سے وہ دونوں ہی غائب ہو گئے۔ اب فیاض کی فون کال آئی ہے اور مشین کے مطابق یہ کال جنوبی ایکریمیا سے کی جا رہی ہے، لیکن ساؤنڈ ویوز پاور لائننگ کے مطابق یہ کال بہادرستان کے جنوبی پہاڑی علاقے سے کی جا رہی ہے، اور بہادرستان کا یہ جنوبی علاقہ پاکیشا کے شمالی پہاڑی علاقے سے ملحقہ ہے، اور کال چیک کرنے والی مشین اسے جنوبی ایکریمیا سے کیا جانا ثابت کرتی ہے۔ جس جگہ سے کال کی جا رہی ہے وہاں ایسی جدید مشینری نصب ہے جو اس علاقے کی کال کو مفاصلاتی سیارے کی مشینری کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے جنوبی ایکریمیا جتنے فاصلے اور سمت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ اگر ساؤنڈ ویوز پاور لائننگ میٹر اس مشین کے ساتھ منسلک نہ ہوتا تو یقیناً ہم یہی سمجھتے کہ فیاض جنوبی ایکریمیا سے بات کر رہا ہے، اور ایسی مشینری اگر بہادرستان کے اس ویران پہاڑی علاقے میں موجود ہے تو یقیناً وہاں انتہائی جدید ساسک پروجیکٹ خفیہ طور پر پہلے سے موجود ہے، اور جس طرح کال کا منبع جنوبی ایکریمیا ظاہر کیا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سینٹر ایکریمیا کا ہے۔ پھر فیاض سے پہلے جس غیر ملکی نے بات کی ہے وہ بھی لہجے کے لحاظ سے ایکریمی ہی تھا۔ ان لوگوں کو یقیناً یہ علم ہو گیا ہوگا کہ حکومت گریٹ لینڈ اور حکومت پاکیشا ناشان میں ساسک پروجیکٹ قائم کرنے والے ہیں، تو وہ چونک پڑے، کیونکہ اس طرح ان کا پروجیکٹ بھی سامنے آ سکتا تھا۔ سر جان آرنلڈ کے پاس یقیناً اس پروجیکٹ کے بارے میں تفصیلات موجود ہوں گی، اس لیے انہوں نے سر جان آرنلڈ کو اغوا کر لیا، لیکن اس سے تفصیلات نہ ملی اور انہیں اطلاع مل گئی کہ یہ کیس سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کو ریفر کر دیا گیا ہے، اور سپر فیاض بھی خلاف توقع شاید کسی ثبوت کی وجہ سے صحیح ٹریک پر چل پڑا ہوگا، اس لیے اسے بھی اغوا کر لیا گیا۔ سپر فیاض اپنی زندگی بچانے کی حد تک انتہائی ہوشیار آدمی ہے، اس نے یقیناً تشدد اور موت سے بچنے کے لیے کسی فائل کا سہارا لے لیا ہوگا کہ اس کے پاس کوئی انتہائی اہم فائل ہے، اور اس نے یہ فائل بینک لاکر میں میرے ذریعے رکھی ہوئی ہے تاکہ یہ لوگ فائل حاصل کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کریں، اور اس طرح مجھے فیاض کے بارے میں علم ہو جائے اور میں کارروائی کر کے فیاض کو ان کی قید سے چھڑوا سکوں۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر انتہائی تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ کمال ہے، یہ آپ ہی کی ذہانت ہے کہ آپ نے اس قسم کا تجزیہ کر لیا جو مجھے 100% درست معلوم ہوتا ہے۔ بلیک زیرو نے تحسین برے لہجے میں کہا، انہی تجزیوں کے زور پر تو تم سے چیک وصول کرتا ہوں اور اس سے کچھ دال روٹی چل جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا کمرے میں تیز سیٹی کی آواز سنائی دی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ بلیک زیرو نے بجلی کسی تیزی سے میز کے کنارے پر موجود بے شمار بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کیا تو سامنے دیوار پر ایک سکرین روشن ہو گئی جس میں دانش منزل کے گیٹ سے باہر جوزف کی کار موجود تھی اور جوزف اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جوزف اس فیاض کے نمائندے کو لے آیا ہوگا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اس بٹن کو آف کر کے اس نے دوسرے بٹن پریس کر دیے۔ اسکرین پر منظر بدل گیا، اب دانش منزل کا جہازی سائز کا گیٹ خود بخود کھلتا نظر آ رہا تھا، اور گیٹ کھلتے ہی جوزف کار میں بیٹھا نظر آیا اور دوسرے لمحے اس کی کار دانش منزل میں داخل ہو گئی۔ اسے کہہ دو کہ لے آنے والے کو اسپیشل گیسٹ روم میں پہنچا دے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی سائڈ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تو میز کی سائڈ کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھ گئی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا مائک باہر آ گیا۔ جوزف طاہر بول رہا ہوں، جسے تم لے آئے ہو اسے اسپیشل گیسٹ روم میں پہنچا دو، بلیک زیرو نے اصل لہجے میں کہا اور مائک کا بٹن آف کر دیا۔ کار رک چکی تھی اور جوزف کار کا عقبی دروازہ کھول کر کسی کو باہر گھسیٹ کر نکال رہا تھا۔ عمران کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی جب جوزف کار سے گھسیٹے جانے والے آدمی کو کاندھے پر لاد کر اسپیشل گیسٹ روم کی طرف بڑھا تو اس نے بے ہوش آدمی کا چہرہ اسکرین پر نظر آنے لگ گیا۔ او یہ تو مکالمی آدمی ہے، عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اب انہوں نے بہادرستان سے تو آدمی نہیں بھیجنا تھا، یہیں کسی گروپ سے آدمی بھیج دیا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اس سے ضروری پوچھ گچھ کر لوں، اس دوران اگر اسپیشل فون پر کال آ جائے تو اسے اسپیشل گیسٹ روم کو ڈائریکٹ کر دینا، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران جب اسپیشل گیسٹ روم کے دروازے پر پہنچا تو جوزف باہر آ رہا تھا۔ نگرانی کا کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ جوانا فلیٹ سے باہر تھا، یہ اکیلا ہی آیا تھا، اس لیے میں نے جوانا کو واپس رانا ہاؤس بھجوا دیا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم بھی رانا ہاؤس جا سکتے ہو، عمران نے کہا اور اسپیشل گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ فرش پر مقامی آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کی گردن مخصوص انداز میں ٹیڑھی نظر آ رہی تھی۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے ایک دیوار پر مخصوص انداز میں ہاتھ مارا تو دیوار کا ایک چھوٹا سا حصہ سرر کی آواز کے ساتھ ہی ایک طرف ہٹ گیا اور لوہے کے راڈ سے بنی ہوئی ایک کرسی ایک جھٹکے سے باہر آ گئی۔ عمران نے جھک کر اس بے ہوش آدمی کو اٹھا کر اس کرسی پر بٹھا دیا اور پھر کرسی کے بازو پر لگے ہوئے ایک بٹن کو پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی
کھٹاک کھٹاک کی آواز سے کرسی کے راڈ برآمد ہوئے اور دوسرے لمحے اس آدمی کا جسم راڈز میں جکڑا جا چکا تھا۔ عمران نے اس آدمی کے دونوں بازوؤں کو بھی کرسی کے بازوؤں پر رکھ کر علیحدہ علیحدہ راڈز میں جکڑ دیا اور پھر اس نے ہلا میں ہاتھ ڈال کر ایک بٹن دبایا تو کرسی کھسکتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے ساتھ ہی دیوار کا وہ حصہ برابر ہو گیا۔ کرسی کے پایوں میں باقاعدہ پہیے لگے ہوئے تھے۔ عمران نے کرسی کو گھسیٹ کر کمرے کے عین درمیان میں کیا اور پھر ہو جا کر وہ دروازے کے قریب رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کرسی کے بازو پر مختلف بٹن لگے ہوئے تھے۔ عمران نے ایک بٹن دبایا تو کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ ایک جھٹکے کے بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگ گئے اور پھر چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھیں کھلتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈز میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے اور خوف کے ان تاثرات کو دیکھ کر عمران کا منہ بن گیا، کیونکہ یہ تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ آدمی کوئی تجربہ کار سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہے بلکہ کوئی عام سا گنڈا ہے، جبکہ عمران نے اسے باقاعدہ تربیت یافتہ ایجنٹ سمجھتے ہوئے یہ ساری کارروائی کی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو وہ آدمی چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ مم میرا نام پارکر ہے۔ مم مگر یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو؟ پارکر نے انتہائی گھبرائے ہوئے اور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کاؤنٹ گروپ سے، میں کاؤنٹ کا اسسٹنٹ ہوں، پارکر نے اسی طرح خوفزدہ سے لہجے میں کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ پارکر ایک عام سا بدماش ہے۔ تمہیں کس نے فلیٹ پر بھیجا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ ایکریمیا سے لارڈ کے چیف پاس نے۔ اس نے کہا تھا کہ فلیٹ پر جا کر میں ایک آدمی علی عمران سے ملوں اور اسے 10,000 روپے دے کر اس سے ایک فائل حاصل کروں اور میں جا کر کہوں کہ میں سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا آدمی ہوں اور پھر فائل حاصل کر کے اسے ایکریمیا کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری کو پہنچا دوں، پارکر نے جواب دیا۔ لارڈ کا چیف پاس کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جنوبی ایکریمیا کا ایک بہت بڑا گروپ ہے، ہمارے گروپ کا باس کاؤنٹ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ کاؤنٹ سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کے ساتھ نشان گیا ہوا ہے، لیکن پھر اس کی وہاں سے کوئی خبر نہیں آئی۔ اس کی عدم موجودگی میں بطور چیف کام کرتا ہوں، پارکر نے جواب دیا۔ میرا نام علی عمران ہے، لیکن اگر میں فائل نہ دوں تو تم کیا کرو گے؟ عمران نے کہا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ میں لارڈ کو جا کر فون پر اطلاع کر دوں گا، پارکر نے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا فون نمبر ہے اور کہاں کا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جنوبی ایکریمیا کا کوئی علاقہ ہے وکٹوریا، وہاں کا نمبر ہے، پارکر نے جواب دیا اور ساتھ ہی ایک نمبر بھی بتا دیا۔ اس نمبر سے پہلے رابطہ نمبر بھی تو ملانا پڑتا ہوگا، وہ رابطہ نمبر کیا ہے؟ عمران نے کہا اور پارکر نے رابطہ نمبر بھی بتا دیا۔ دیکھو پارکر، تم ایک عام سے آدمی ہو جبکہ یہ حکومتی معاملات ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دانستہ طور پر اس خوفناک چکر میں پھنس گئے ہو جس میں تمہیں گولیوں سے بھی اڑایا جا سکتا ہے اور پھانسی پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے، اور نہ صرف تم بلکہ پورے خاندان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومتیں اپنے معاملات میں بے حد شفاف ہوتی ہیں۔ اس لیے تمہاری بچت اسی میں ہے کہ تم ہم سے تعاون کرو، ورنہ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں تعاون کروں گا؟ اس کمرے کا ماحول ہی مجھے خوفزدہ کر رہا ہے اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بڑا اور لمبا سلسلہ ہے اور اس میں میں تو واقعی ایک عام سا آدمی ہوں۔ پلیز تم جس طرح کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، میری جان بخشی کر دو، پارکر نے کہا تو عمران نے اٹھ کر اپنی پشت پر دیوار پر ہاتھ رکھا تو سرر کی آواز کے ساتھ ہی دیوار وہاں سے سرک کی۔ اب اندر ایک الماری کی طرح کا ایک خانہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے خانے میں سے ایک کارڈلیس فون اٹھایا اور پھر وہ فون لے کر پارکر کے قریب آ گیا۔ میں نمبر ملا رہا ہوں، دوسری طرف سے لارڈ خود بولے گا، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، اس کا نائب رابرٹ مرفی بات کرے گا، اسی نے ہی مجھے احکامات دیے تھے، پارکر نے جواب دیا۔ تم نے اس سے کہنا ہے کہ عمران نے 10,000 روپے وصول کر لیے ہیں اور کہا ہے کہ چونکہ فائل کا نمبر نہیں بتایا گیا اس لیے فائل نہیں مل سکتی۔ اگر وہ پوچھے کہ تم کہاں سے بول رہے ہو تو تم نے کہنا ہے کہ تم فلیٹ سے ہی بول رہے ہو، عمران نے پارکر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا، میں آپ سے پورا تعاون کروں گا، پارکر نے جواب دیا تو عمران نے رابطہ نمبر پریس کر کے پارکر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ دوسری طرف سے کچھ دیر بعد گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایک آواز سنائی دی، لہجہ ایکریمی ہی تھا۔ میں پاکیشا سے پارکر بول رہا ہوں، جناب رابرٹ مرفی سے بات کرائیں، پارکر نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، رابرٹ مرفی بول رہا ہوں، پارکر، فائل مل گئی ہے؟ وہی آواز سنائی دی جو فیاض سے بات کرنے سے پہلے بول رہا تھا۔ نہیں جناب، میں فلیٹ پر پہنچا تو وہاں ایک نوجوان موجود تھا، اس نے بتایا کہ اس کا نام عمران ہے، میں نے اس سے فائل طلب کی تو اس نے مجھ سے 10,000 روپے لے لیے اور پھر کہا کہ مجھے کس نمبر کی فائل چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے نمبر کا علم نہیں ہے، مجھے تو بس فائل چاہیے، تو اس نے کہا کہ اس کے پاس تو بہت سی فائلیں ہیں، اس لیے بغیر نمبر کے وہ فائل کیسے دے سکتا ہے، چنانچہ اب میں اس کے فلیٹ سے ہی آپ کو کال کر رہا ہوں، آپ نمبر بتا دیں تاکہ اس سے فائل لی جا سکے، پارکر نے کہا۔ عمران موجود ہے فلیٹ میں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔
جی ہاں، پارکر نے جواب دیا، 5 منٹ بعد دوبارہ کال کرنا، میں اس دوران نمبر معلوم کر لوں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بھی فون آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو بجلی کسی تیزی سے گھوما تو کرسی پر جکڑے ہوئے پارکر کی کن پٹی پر مڑی ہوئی انگلی کا ہک پڑا تو پارکر کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ عمران تیزی سے مڑا، اس نے کارڈ لیس فون واپس اس خانے میں رکھا اور خانہ بند کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر باہر برآمدے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر کے باہر سے اسپیشل لاک لگایا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا۔ کوئی خاص بات معلوم ہوئی؟ بلیک زیرو نے احتراماً اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔